ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، جس میں آپ اور ہم سب اللہ کی توفیق سے شریک ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس جمعۃ المبارکہ کے اجتماع میں نماز جمعہ کے لیے شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے اس جمعہ کے اجتماع میں جو ہم نماز جمعہ کے لیے موجود ہیں، آج گفتگو کا عنوان ہے روزے کے حقوق۔ حق صیام کیا ہے؟ روزے کے حقوق کیا ہیں؟ چونکہ اسلام میں تمام روزوں میں سب سے افضل ترین روزے ماہ رمضان شریف کے ہیں۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزے ہم پر فرض ہیں۔ اس کی فرضیت کا کسی کو انکار ہی نہیں، اور جو انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ ہر مسلمان چاہے وہ روزے رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ رمضان شریف کے روزے فرض ہیں۔ اور پھر اس مہینے کی فضیلت بھی بالکل ظاہر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت مجھے تم سب پر ہے۔ حضور سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں۔ تو بالکل صاف یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ ماہ رمضان سے افضل ترین کوئی مہینہ نہیں، بلکہ اس ماہ مبارک کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، رمضان میں یہ کریں گے، رمضان میں وہ کریں گے، بلکہ یہ کہو کہ ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گیا، رمضان المبارک میں ایسا ہوا۔ یعنی اس کا نام ایسے ہی مت لو کہ رمضان آیا، رمضان ہے، اس کا نام احترام سے لو۔ ماہ رمضان آیا، رمضان المبارک آیا، رمضان کریم آیا، یعنی اس کا ادب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ نے اور امت کے اکابرین نے ہمیں سکھایا۔ اور پھر اس کی وہ پہلی رات جس میں آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، آپ نے کثرت سے سنا ہے، صرف میں اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک سال تک اہتمام ماہ رمضان میں، ماہ رمضان کے اہتمام میں ایک سال تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ ایک سال تک جنت مزین کی جاتی ہے کہ ماہ رمضان شریف آنے والا۔ یعنی ہم تو عید کر کے چھٹیاں منا لیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے معصوم فرشتے رمضان شریف کے جانے کے بعد آئندہ رمضان شریف کے لیے پھر اہتمام میں لگ جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتی۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں کوئی خوش نصیب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو وہ قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، اور وہ قبر کی تکالیف سے بچ جاتا ہے، قبر کے حساب و کتاب سے بچ جاتا ہے۔ اور میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ وہ قیامت کے حساب و کتاب سے بھی محفوظ ہو جائے کہ جو اس ماہ مبارک میں انتقال کرے۔ اب بتائیں، جب اس ماہ مبارک کی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی نفل پڑھے تو فرض کا ثواب ملے، کوئی فرض پڑھے تو 70 فرائض کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے، اگر کوئی صدقہ 1 روپیہ دے تو 70 روپے اللہ اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے۔ یعنی نیکیاں بڑھ رہی ہے، اجر بڑھ رہا ہے، ثواب بڑھ رہا ہے، اور پھر اس کی راتیں بے مثال، اس کے دن بے مثال، ہر ساعت دعائیں قبول ہو رہی ہے۔
बिस्तर पे सो रहे हैं तो बिस्तर मगफिरत की दुआ कर रहा है, कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, दस्तरखान पर इफ्तार के वक्त बैठ रहे हैं तो दस्तरखान दुआ कर रहा है, फरिश्ते हमारी दुआओं पे आमीन कह रहे हैं, फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह की रहमतों की छमाछम बारिश है। यानी इसकी फजीलत बयान ही नहीं हो सकती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहकर उम्मत के अक्लमंदों को बता दिया कि माह रमज़ान क्या है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको माह रमज़ान की फजीलत और अहमियत पता चल गई वो तमन्ना करेगा कि काश पूरे साल को रमज़ान शरीफ कर दिया जाए। यानी महीना रमज़ान शरीफ का न बल्कि साल ही रमज़ान शरीफ में तब्दील हो जाए। इसकी बरकतें ये हैं। अब जब इसके आम दिन ये है, शनिचर इतवार पीर मंगल बुध ये है, तो फिर इसका जुमा कैसा है? फिर इसका जुमा कैसा है? जैसे ही जुमेरात का सूरज गुरूब होता है और जुमा का चांद गोया तुलू होता है, हर सेकंड हर लम्हा 60,000 जहन्नमियों की मगफिरत की जाती है। यानी ऐसे लोग जिनके नाम जहन्नम के रजिस्टर में लिख दिए गए, ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम, ऐसे लोगों को अल्लाह कहता है इन्हें बख्श दिया, इन्हें बख्श दिया। कितने लोग? एक लम्हे में 60,000 लोग। अब वो पूरे ग्रुप से लेकर ग्रुप तक कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब उसमें हर सेकंड गोया हर लम्हा 60,000 बख्शे जाते हैं। लेकिन जब जुमा का आखिरी सेकंड आखिरी लम्हा आता है, सूरज ग्रुप का वो आखिरी वक्त आता है, तो अल्लाह ने 24 घंटे, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह ने 23 घंटे 59 सेकंड में अल्लाह ने, हालांकि ये सेकंडों का हिसाब हदीस में नहीं है, लेकिन अपने दौर के हिसाब से समझा रहा हूं, उसमें लम्हात का जिक्र है, सातों का जिक्र है, सिर्फ समझाने के लिए कि अल्लाह ने 23 घंटे 59 सेकंड में, हर सेकंड में 60,000 बख्शा, तो 23 घंटे 59 सेकंड में कितने बख्शा? तो जब आखिरी सेकंड आखिरी सात आती है वो इफ्तार की जुमा की, तो जितने 23 घंटे 59 सेकंड में बख्शे गए उनकी तादाद के बराबर आखिरी सेकंड में बख्श दिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं समझता हूं कोई बचता ही नहीं होगा बख्शिश से। ये वो माह रमजान है, ये वो बरकत वाला महीना है। लेकिन कितने कम नसीब है वो लोग, जो लोग गर्मी का बहाना करके, जो लोग बीमारी का बहाना करके, जो लोग कारोबार का बहाना करके कहते हैं कि मैं रोजा नहीं रख सकता। धूप कितनी है मौलाना, कितनी धूप है, मैं रोजा नहीं रख सकता। गर्मी की शिद्दत कितनी है, मैं रोजा नहीं रख सकता। मैं बीमार हूं। क्या बीमारी है? बुखार आ गया। क्या बीमारी है? पेट में दर्द होता, भूखा रहता। क्या मसला है? वो गुटके के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रमजान शरीफ का एक रोजा, अगर किसी का रमजान शरीफ का एक रोजा उसने छोड़ दिया, एक रोजा उसने रमजान शरीफ का छोड़ दिया, उसके बदले में जिंदगी भर रोजे रखे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इस्लामी कुतुब में, अहले सुन्नत की कुतुब में, कुतुब फिक़्ह में, कुतुब अहदीस में लिखा हुआ है कि जिसने माह रमजान शरीफ का एक रोजा छोड़ दिया, फिर अब पूरी जिंदगी रोजे रखता रहा उसके बदले में, तो जो फजीलत रमजान शरीफ में एक रोजा रखने की थी, पूरी जिंदगी के रोजे रख कर भी उस एक रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। एक रोजे की फजीलत को जिंदगी भर के रोजे, भाई वो कफारा कज़ा ये तो सब फिक़ही एतबार से अदा हो गया उसके बदले, लेकिन फजीलत की बात हो रही है कि उसकी फजीलत जो माह रमजान शरीफ के रोजे की है वो नहीं पा सकता, जिंदगी भर रख ले। और फिर उनके जबड़े जो आग की कैंची से काटे जाएंगे जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। बड़ा दर्दनाक अजाब है जिन्होंने रोजे नहीं रखे होंगे। ये गर्मी का बहाना कुछ नहीं, ये सब लंगड़े लूले बहाने, बीमारी का बहाना कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर सही कह रहा है या अल्लाह के रसूल का फरमान सही है,
سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. یعنی روزے میں بیماری نہیں ہے، روزے میں شفا ہے، روزے میں شفا ہے. آپ دیکھیں اکثر بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانے سے پرہیز کرو، کم کھاؤ، بیمار ہو تو اس کو اناج مت دو. بہت ساری بیماریاں جس میں کہتے ہیں اناج مت دو. روزے میں کیا ہے؟ بھوکا ہی تو رکھا جا رہا ہے، پیاسا ہی تو بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی مرتا نہیں، بیماری بڑھتی نہیں بلکہ بیماری کنٹرول ہوتی ہے. بلکہ اللہ عز و جل نے انسان کے جسم میں ایسی چیزیں پیدا کی ہے کہ جب وہ بھوکا رہتا ہے، صرف بھوکا رہتا ہے، تو بھوک کے وقت تو وہ کچھ مخصوص مادے نکلتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بے پناہ مفید ہے اور اس سے کوئی بیماری نہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میری والدہ کا آپریشن تھا مالیگاؤں کے کھڈی کے غیر مسلم ڈاکٹر کے یہاں، نام بھی لے سکتا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں اس کو. تو اس کے یہاں تو میں جب آپریشن کا بل پیڈ کرنے کے لیے گیا تو اس نے مجھے جب وہ چائے پیش کی تو میں نے سوچا کہ کہیں اس کا دل نہ دکھ جائے، تو مجھے کہنا پڑا کہ میں روزے سے ہوں. وہ کہا کہ رمضان شروع ہو گیا. میں نے کہا یہ رمضان کے روزے نہیں ہیں، یہ 13، 14 اور 15 مہینے کے جو 3 روزے ہمارے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا کرتے تھے تو ہم لوگ بھی رکھتے. تو سب تو نہیں رکھتے، میں نے سب نہیں رکھتے کیونکہ وہ ضروری بھی نہیں ہے، فرض و واجب نہیں ہے رمضان شریف کی طرح، لیکن یہ سنت ہے. اور یہ ایسی سنت ہے کہ سفر میں بھی حضور علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزے رکھے گا تو اس کے چہرہ آخری دن قیامت کے دن 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا. آپ کی دعاؤں سے میری عادت ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جب بھی کوئی ملتا ہے ایسا تو پھر ہم اپنا سودا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہر دکاندار چاہتے ہیں نا کہ اپنا سودا بکے. تو اپنی عادت ہی ہے کہ بتا دیں، پھر اللہ کی مدد. وہ اس کا چہرہ چمک اٹھا، یہ بات سن کر اس کا چہرہ چمک گیا. اس نے کہا مولانا صاحب یہ تو آپ کا مذہبی معاملہ ہے، لیکن یہ سائنس کہتی ہے کہ اگر مہینے میں 3 دن اس طرح سے اگر کوئی بھوکا رہے گا تو اس کا پیٹ واش ہو جائے گا، دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور پھر وہ کئی بیماریوں سے بچ جائے گا. فوراً میری زبان پہ حضور علیہ السلام کے لیے درود آ گیا کہ لوگ آج کہہ رہے ہیں میرے محبوب نے فرمایا کہ اس کو ہو سکے تو رکھو، اور بلکہ اس کو حضور نے سفر میں بھی نہیں چھوڑا. تو روزے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. صرف ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا کہ آج روزے پر تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ شفا ملتی ہے. ہاں ایسا بیمار، واقعی ایسا بیمار جس کی بیماری اس درجے کو پہنچ گئی ہو کہ مسلم متشرع ڈاکٹرز کئی ایک مل کر یہ کہتے ہیں کہ روزہ آپ نہ رکھیں، کہیں ایک نہیں بلکہ کہیں ایک کہتے ہیں، تو تب اس کے لیے علماء نے ہمارے اجازت دی، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ چھوٹی موٹی بیماریاں کہ سر درد ہو رہا ہے، پیٹ درد ہو رہا ہے، بخار آ گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیر میں چوٹ آ گئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ان بیماریوں کے اندر روزہ کیسے چھوڑے؟ روزہ کیونکہ روزہ اتنی آسانی سے، جو روزے کی برکت جانتا ہے نا، جو روزے کی فضیلت جانتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں ہی اس کی جزا ہوں. روزہ میرے، یعنی ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، روزے کی جزا ذات باری تعالیٰ ہے. یعنی کہ اللہ اکبر صرف سمجھانے کے لیے کہ کوئی بادشاہ کہہ دے کہ یہ کام کرو گے تو وہ شہر دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اتنی دولت دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو خلافت دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو اقتدار دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی لقب دے دوں گا، یہ کام کرو گے تو کوئی خطاب دے دوں گا. لیکن ایک کام اتنا پسند ہے کہ اگر یہ کام تم کر کے آئے تو میں خود تمہارا ہو جاؤں گا. بادشاہ کہے کہ میں خود تمہارا ہو جاؤں گا. اللہ اکبر، سوچے نا ذرا پھر اس کام کی شان کیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں.
میں ہی اس کی مطلب کیا ہے؟ اب مطلب تو اللہ اس کا رسول اس کی مراد جانے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں، روزے دار سے کہہ رہا ہے روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا، روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جو روزہ رکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، مطلب روزے دار کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا، روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ تو باتیں تھی تمہید کے طور پر، لیکن یہ ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں، ساری فضیلت ان کو نصیب ہونا ہے جو روزے دار ہیں۔ اب مقصد یہ ہے کہ انسان روزے دار ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ کیا روزے دار لوگ ہیں، لیکن اب اس کی طرف دھیرے سے چلتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی کام کرنا اور ایک ہوتا ہے اس کام کا حق ادا کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں ایسی کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اب آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ ملتا ہی نہیں۔ کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی وہ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، نہ کوئی ثواب ملتا ہے، نہ کوئی اجر ملتا ہے، نہ کوئی برکت ملتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ روزے میں گویا کہ روزے کا حق ادا نہیں کرتے۔ جیسے ہر چیز کا حق ہے نا، ماں باپ کے حقوق ہیں، بھائیوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، احبا کے حقوق ہیں، اقربا کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں جو سیٹ پر بیٹھ جائے، ہم بس میں سفر کر رہے ہوں اور ہمارے بازو میں 10 منٹ کے لیے کوئی سیٹ پر بیٹھ جائے، 15 منٹ کے لیے سیٹ پر بیٹھ جائے، تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہو گیا۔ اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے۔ صرف اب آپ بتائیں کہ جو بس میں 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے ہماری بازو کی سیٹ پر بیٹھ جائے، جب اسلام اس کے بھی حقوق بتاتا ہے تو وہ روزہ جو خدا کا قریبی بنا دے، اللہ کا مقرب کر دے، وہ روزہ جس کی جزا ذات باری تعالیٰ ہو، وہ روزہ جس کے صدقے میں خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہو، وہ روزے کے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے نا۔ جیسے نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں، نماز کے بھی کچھ حقوق ہیں کہ نماز جب پڑھو تو تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھو۔ یہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ یعنی کہ ایک کے بعد ایک جو حکم دیا گیا ارکان کی ادائیگی کا بالکل تمانیت کے ساتھ ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، ایسا نہیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے آپ کی ٹرین چھوٹ رہی ہو، یا ایسے بھی مت پڑھو کہ جیسے کسی نے آپ کی ہاتھ پیر میں وزن لٹکا دیا ہو کہ اٹھنے سے ہی معذور ہو گئے آپ، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے آپ کوئی استنجا کی حاجت ہو کہ جلدی سے سلام پھر کے آپ استنجا جانا چاہتے ہیں، یہ بھی نہیں ہو۔ تمانیت کے ساتھ کہ خدا کی عبادت، لوگ رکوع سے پورا کھڑے بھی نہیں ہوتے، جھٹ سے سجدے میں چلے جاتے، اور کچھ لوگ کھڑے ہونے میں اتنی دیر لگاتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے بیچارہ 10 سال سے کم مریض ہے۔ نہ یہ عادت اچھی ہے، نہ یہ عادت اچھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے منافقوں کی نماز بیان کرتے ہوئے کہ جو اس طرح منافق اس طرح نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ، بالکل سستی کے ساتھ، ایسی نماز نہیں۔ اعتدال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فعل ہے، تو اسی روزے کے کچھ حقوق ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں، اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی میں۔ کیونکہ روزہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار، وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور نے ایک کے بعد ایک 3 بار آمین فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا۔ تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یہ دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے
اپنی مغفرت نہ کروا لے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ تو میں نے آمین کہا۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں، عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ یعنی عبادت یوں ہو۔ تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، چغلی نہ ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اسلام نے منع کیا ہو، ہاتھ سے ایسا اشارہ نہ کرے جس سے اسلام نے منع کیا ہو، اپنی طاقت سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں کہ یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھاڑ دیتا ہے۔ یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا، تو روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے، اور ڈھال ہے، سپر ہے۔ جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ تلوار کے وار جس پر روکتے تھے اس کو سپر اور ڈھال کہتے تھے۔ تو یہ جہنم کے عذاب کو روکنے کے لیے ڈھال دے دی گئی ہے سپر بنا کر کے، لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب؟ جب روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ روزے کا حق تو یہ تھا کہ روزے کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے۔ چھوڑ کے دیکھیے جھوٹ۔ دراصل مہینے بھر کے روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، تقویٰ پیدا ہو۔ میں 11 مہینے جھوٹ بول رہے ہو سودا بیچتے ہوئے گلی محلے میں بیوی بچوں کے درمیان، اب روزہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ 1 مہینے تک جب مسلسل جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو عادت پڑ جائے گی جھوٹ بولنے سے بچنے کی، اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا۔ نفس جو جھوٹ بولنے پہ اکساتا ہے اس کو بھی بھوکا رکھ کر کے سست کر دیا گیا، نفس بھی ڈھیلا ڈھالا پڑا رہتا ہے روزے کی حالت میں، اور ادھر وہ شیطان بھی قید رہتا ہے۔ اب بندے سے کہا گیا اب کوشش کر، عادت پیدا کر۔ اب ہم مگر عادت نہیں جاتی۔ احتیاط کیجئے، یہ سوچ کر، صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے نور ہو جائے، جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے سود ہو جائے گا۔ فون پر جو لمبی لمبی باتیں روزے کی حالت میں کرتے ہو چھوڑ دو، مختصر بات کرو۔ جتنا زیادہ بات کرو گے اتنا زیادہ زبان سے جھوٹ اور غیبت کا اندیشہ ہے۔ روزے کی حالت میں کم سے کم بات کرو، ضرورت کے مطابق بات کرو۔ اور ایک بات ہے کہ سچ بولنے کی عادی بنو۔ یار ہمیں رزق تو دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، جلانے والا اللہ ہے، مارنے والا اللہ ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ لیٹ کیوں آیا، سو رہا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا، کون کیا بگاڑ لے گا؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ راستے میں ٹریفک جام ہو گئی تھی، سو رہے تھے تو سو رہے تھے، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا کوئی گردن مار دے گا؟ کیا کرے گا کوئی؟ اگر ہم لیٹ ہو گئے اور سچ بول دیے کہ میں سونے نیند کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو نہیں پہنچ سکا، میں بچوں کو کھلا رہا تھا نہیں پہنچ سکا، لیٹ ہو گیا، کوئی کر کیا لے گا؟ اتنا ہی ہوگا کہیں نوکری کرتے تو وہ ہٹا دے گا۔ جہاں نوکری کرتے رزاق وہ نہیں ہے، رزاق اللہ ہے جس نے جھوٹ ہم پہ حرام کیا ہے۔ مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں، مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں۔ دراصل عبادتوں کی جو لذتیں برکتیں ہمارے چہروں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے کردار پر جو مرتب ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہے کہ روزہ تو رکھ رہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے، حقوق روزہ سے غافل ہو چکے ہیں۔ مخلوق کا خوف ہے، خالق کا خوف نہیں ہے۔ بولو زبان سے سچ، حق بولو۔ اسی لیے رمضان شریف لایا گیا ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں، ہم عادی بنیں، ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں، تطہیر کریں۔ روزے کی حالت میں مت کرو کسی کی غیبت۔ کوئی فون پہ شروع پڑ جائے تو بس کرو، آج نہیں، آج روزہ ہے، اظہار کرو آج روزہ نہیں کریں۔ اللہ جانتا ہے۔ آج صبح ہی میرے ایک دوست سے بہت دنوں سے میری گفتگو نہیں ہوئی تھی، فجر کی نماز کے بعد وظیفے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی یاد آئی۔ میں نے اس کی یاد آنے پر وظیفہ روک کر اس کو فون کیا۔ محبت جو ہے کئی دن ہو گئے تھے، اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا مجھے پتا چلا، تو میں نے اس کو فون کیا تو گفتگو اس نے لمبی کر دی، اور اسی درمیان میں پھر شروع پڑ گیا۔ میں نے کہا یار آج جمعہ ہے میرے عزیز اور روزہ ہے،
सुन तो ले, मैंने कहा रोजा है, बहुत कीमती है रमजान शरीफ का रोजा, बस कर, खत्म कर दे, आप छोड़ दें, आप बंद करवा दे। परवाह नहीं की, दोस्त राजी, दोस्त तो यार तो मरने के बाद, जीते जी दोस्त तो छोड़ देते, मरने के बाद छोड़ देंगे। बहुत वफादार दोस्त लोग हैं तो मरने के बाद तो सबने छोड़ना ही छोड़ना। वो यार की जात है जो कभी नहीं छोड़ता, तो सबकी खुशी में उसे क्यों नाराज करते हैं? बोले साफ लफ्जों में, लेकिन अच्छे अंदाज, ये नहीं कि आपका तकब्बुराना लहजा हो और आपका झिड़कियां हो, नहीं, ये इस्लाम नहीं। इस्लाम के अंदर तो झिड़कियां है ही नहीं। आपका लहजा अच्छा, छोड़ दीजिए, कोई बात मत कीजिए ग़ीबत। रोजा है हमारा आज, और रोजा रखने वाला, देखिए हम रूह अफ़ज़ा फ्रीज में पड़ा हुआ है, शरबत फ्रीज में पड़ा हुआ है, फ्रूट दोपहर से भर के, बल्कि कल से परसों से पूरी फ्रीज भरी हुई, खानों की खुशबू आ रही है, क्यों नहीं खाते? सच बोलना, क्यों नहीं खाते? रोजा है, अल्लाह ने मना किया, नहीं खाते, यही है ना, अल्लाह ने मना किया, अगर खा लेंगे तो रोजा टूट जाएगा, सही यही है। तो खुद का कमाया, खुद का पकाया, खुशबू से घर पूरा मुअत्तर, बल्कि छोटे छोटे बच्चे पूरा इंजॉय कर रहे होते हैं, इधर से खाना लेकर आएंगे, उधर से भागेंगे, ये सब कुछ घर में मचा होता है। अल्लाह की रहमत से जिनके घर में बच्चे हैं ना, उनके हाथ में देख करके मजीद कुछ नफ्स कहता भी है कि कुछ नहीं खाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई मुसलमान नहीं खाता रोजे की हालत में, नहीं खाता ना, कोई नहीं खाता, क्योंकि हमें बस इतना ही सबक याद है कि खाने पीने से बचने का नाम रोजा है। आगे का सबक क्यों भूल गए? जो खाना हलाल था, जो खाना तो हलाल है ना, जो खाना हलाल था शव्वाल में, जो खाना हलाल था, बल्कि मगरिब के बाद, गुरूब के बाद जो खाना हलाल है, सुबह सादिक से पहले जो खाना हलाल है, बोलो रोजे की हालत में कितनी सख्ती से उससे बचते हैं, मेरा रोजा ना टूट जाए। तो हलाल खाने से बच गए, जो और वक्तों में, रोजे के अलावा वक्तों में जो खाना हलाल था, उससे इतनी सख्ती से बचे कि ठंडा शरबत भी आ गया तो नजर नहीं की, नहीं मेरा रोजा है। किसी ने पेश कर दिया, अगर नहीं चाय नहीं मेरा रोजा है, कहा बहुत पसंद है चाय, कहा पसंद हो लेकिन आज रोजा है, नहीं पिएंगे, बोलो होता है कि नहीं होता है? हलाल छोड़ दिया, क्यों? रोजा है यार। जो गीबत तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झूठ तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो धोखा तो रोजे के अलावा भी हराम है, जो झगड़ा जो रोजे के अलावा भी हराम है। हलाल खाना बंद कर देते हो सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक, जो हराम रोजे के अलावा भी है उसको रोजे में क्यों नहीं छोड़ते? उसकी वजह यह है कि आपको बस इतना पता है कि मैं खा लूंगा तो रोजा चला जाएगा, पी लूंगा तो रोजा चला जाएगा। अब उससे बढ़कर मैं आपको कहता हूं, फुकहा तो ये कहते हैं कि गीबत करने के बाद भी रोजा आपका शरअ के एतबार से, हुक्म के एतबार से, फिक़ह के एतबार से बाकी रहेगा, आप रोजेदार रहेंगे, जाहिरन आपका रोजा मुकम्मल हो जाएगा, मगर हकीकत में गीबत कर ली तो भी आपका रोजा चला जाएगा। आपका रोजे में माज़अल्लाह गोया के गीबत करना उतना ही बुरा है जितना खाना बुरा है, बल्कि मैं कहता हूं उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। क्यों बुरा है? आओ, बुखारी शरीफ की हदीस है, सिहा में है, इस वक्त सही याद नहीं आता कि बुखारी शरीफ में या कोई और दूसरी बार, अलबत्ता सिहा सित्ता में है। ये जो 6 किताबें ना, तो इनमें से किसी एक किताब में है, जहां तक मेरी कुव्वत हाफिजा मेरी रहनुमाई कर रही है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सहाबा से कहा रोजा रखो। क्या कहा? रोजा रखो, और जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई इफ्तार न करे। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में, जब तक मैं न कहूं उस वक्त तक कोई रोजा न खोले। अपनी जबान में मालेगा, रोजा न खोले जब तक मैं न कहूं। अब सब मुंतजिर हैं, सब मुंतजिर हैं कि हुजूर का हुक्म हो तुम इफ्तार करें, यानी रोजा कुशाई करें, रोजा खोलें। ऐसे में एक सहाबी बारगाह रिसालत में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है, मेरे घर की औरतों ने भी रोजा रखा है, कि तो आका ये बताएं कि क्या अब वो रोजा खोल दे, अब वो रोजा कुशाई कर ले, उनकी रोजा कुशाई हो जाए?
इफ्तार कर ले वो। हदीस पाक का मफहूम है कि उन्होंने रोजा कहां रखा, उन्होंने रोजा कहां रखा, बुला उनको बुलाया गया। अब बुलाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के सामने एक तश्त रखा, उन औरतों के सामने एक बर्तन रखा, तश्त का, इसमें उल्टी करो, तय करो, उल्टी करो। उन लोगों ने जब उल्टी की तो हैरत की इंतहा न रही देखने वालों की कि उस उल्टी के अंदर गोश्त के लोथड़े निकलना शुरू हुए, गोश्त निकलना शुरू हुआ उसके अंदर। अब हुजूर ने तो बतौर मौजज़ा बता दिया ना, आजकल तो कोई बता नहीं सकता। अब कोई बंदा सुबह सादिक से लेके शाम तक भूखा रहे, उल्टी करे तो क्या निकलेगा? कुछ निकलना है, ज्यादा से ज्यादा कफ निकल सकते हैं या कड़वा पानी निकल सकता है, खाना तो नहीं निकलेगा। जिसकी भूख को इतना वक्त गुजर जाए, अच्छा एक चीज है, चले अगर खाना भी निकला तो सहरी में दही खाया तो दही निकलेगा, चावल खाया तो चावल निकले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पालक खाई और निकल गया गोश्त, ये तो नहीं हो सकता। अब उन लोगों ने गोश्त तो नहीं खाया था मगर निकला क्या? गोश्त। इसका मतलब ये था कि चोरी चुप्पे कहीं इन्होंने गड़बड़ की है। गोश्त तो घर में नहीं खाया, रोजे की शुरुआत की, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे गड़बड़ हुई, इन्होंने कहीं छुप छुपा कर कुछ खा लिया। लेकिन हैरत ये थी कि वो औरतें भी उससे ज्यादा हैरत ज़दा थी कि या अल्लाह हमने तो गोश्त खाया नहीं, गोश्त निकलता क्यों है, आया कहां से? और परेशान हो गई, ये गोश्त आया कहां से? सरकार ने उनकी परेशानी दूर की और मेरे गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? क्या तुम लोगों ने किसी मुसलमान की गीबत नहीं की? फुला फुला की गीबत तुमने नहीं की? उन्होंने कहा हाँ की। फरमाया ये वो इसी गोश्त का लुथड़ा है, क्योंकि जो किसी मुसलमान की गीबत करता है गोया वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है, वो अपने मरे मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। ये वही अंजाम है। इन्होंने बकरी का, मुर्गे का गोश्त नहीं खाया था, ऊंट का गोश्त नहीं खाया था। ये क्या, ये गोश्त क्यों निकला? ये गीबत करके जो मरे हुए भाई का गोश्त खाया था, ये वो गोया के बताया जा रहा है हकीकत के अंदर उसका, ये हुजूर की शान है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया। तो अब सहरी आप भी मूंग की दाल से करें या खीर से करें या तुर्री के मसाले से करें, लेकिन अगर आप बैठकर गीबत करते हैं तो आपने भी मरे हुए भाई का गोश्त हलक के नीचे उतार लिया। अब वो तो हुजूर का जाहिरी दौर था, हुजूर ने उगलवा दिया, अब कौन उगलवाएगा? अब कौन उगलवाएगा? ये तो पेट जहन्नम कदा बन रहा है। मैं फिर कहता हूं कि मैं ये नहीं कहता कि गीबत से रोजा टूट जाता है, लेकिन ये जरूर कहता हूं रोजा खत्म हो जाता है, रोजे की बरकत खत्म हो जाती है। क्यों बैठते हो? आदत बनाओ, अपने रोजे का ख्याल करो। जिसको रोजे की अहमियत पता चल जाएगी वो कभी रोजे की हालत में ना झूठ बोले ना गीबत करे। और कोशिश करके देखो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। बस अपनी बात समेटते हुए कहूं, अगर आपको ये शैतान दिल में वसवसा डालता हो, बहुत मुश्किल है झूठ से बचना, बहुत मुश्किल है गीबत से बचना, बहुत मुश्किल है लड़ाई झगड़े से बचना, मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, बोलो झूठ के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बताएं मुझे आप। बिल्कुल रह सकते हैं। गीबत के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं। झगड़े के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं। खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बोलो, नहीं रह सकते। अगर एक इंसान को कई दिन तक के भूखा रखा जाए तो वो भूख की वजह से मर जाएगा ना। अगर कई दिन तक उसको कोई कई दिन तक झूठ ना बोले तो बोलो वो मरेगा? नहीं मरेगा। गीबत ना करे तो मरेगा? नहीं मरेगा। लेकिन अगर कई दिन तक खाना ना खाए, पानी ना पिए, मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा। तो जिस खाने पीने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम दिल में ये बात ले लें कि हमें छोड़ देना है, बोलो दिल में बात लेते हैं कि नहीं कि हमें छोड़ देना है? बोलो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? 12, 14, 16 घंटे छोड़ देते हैं, कभी कभी 17 घंटे छोड़ देते हैं। वही जो रोजे की हालत में, जहां जितना लंबा रोजा है, कहीं कहीं तो मुझे पता चला कि 22-22 घंटे का रोजा है मई में, यही तो है ना। तो जब हमने ये दिल में ठान लिया कि रोजे में हमें खाना नहीं खाना है और हम नहीं खाते, बोलो खाते नहीं खाते? कितने मौक़ियात में नहीं खाते, कितने मौक़ियात में नहीं खाते, नफ्स वर्गलाते नहीं खाते। तो जब हम हलाल खाने को छोड़ सकते हैं ठान करके कि हमने नहीं खाना है तो नहीं खाना है,
بلکہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا. الحمدللہ مالیگاؤں میں ہمارے یہاں ماحول ہے, 10-12 سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں. اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں, ماؤں کو دیکھا دیکھی. ہمارے یہاں اکثر بچوں کے روزے قضا نہیں ہے, بلکہ روزے کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزے قضا نہیں ہے. مالیگاؤں کا ماحول ہے یہ. لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزے کی حالت میں ٹھان لیا کہ کھانا پینا بند کرنا ہے تو کر دیتے ہیں, تو روزے کی حالت میں یہ بھی ٹھان لو کہ جھوٹ اور غیبت بند, لڑائی جھگڑا بند, حرام کی طرف رغبت بند. سوچ کر تو دیکھو, تہیہ کر کے تو دیکھو, اللہ سے دعا کر کے دیکھو, پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا نا, دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے, جو روزے کی کیفیت اور لذت آپ کو ملے گی, افطار کے وقت جو آنسوؤں کی برسات ہوگی, پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے. روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے. سال بھر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی. اور آپ سے تو یہ کہتا ہوں بات اختتام کو پہنچاتے ہوئے, اصل روزے تو ہماری عوام کے ہیں. میں اکثر اپنی علماء سے بھی کہتا ہوں, یار ہم تو پنکھوں کے نیچے سوتے ہیں, کسی کو اللہ نے توفیق دی تو اے سی کے نیچے بھی سوتے ہیں اور بڑی راحت ہے. لیکن اصل روزے ان کے ہیں جو روزے رکھ کے بیچارے لوم چلاتے, جو روزے رکھ کے سبزی بیچتے, جو روزے رکھ کر کے دھوپ میں گھومتے ہیں, بیٹھتے ہیں, محنت کے کام کرتے ہیں. یاد رکھنا, دن بھر پنکھے کے نیچے سونے والا اور روزہ رکھ کے لوم چلانے والا ثواب میں دونوں برابر نہیں, ثواب میں دونوں برابر نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے, جس نیکی میں جتنی محنت اور مشقت ہوگی اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا. روزہ رکھ کے سونے والوں کو بھی ثواب ہے, لیکن جو محنت کرے پھر اس کی بات ہی الگ. اس لیے میں اپنے مزدور بھائیوں سے کہتا ہوں, ہمت نہیں ہارنا, اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا. اور پھر یہ پیاس, یہ بھی بتا دو, پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. اکثر پیاس روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی, بھوک روزے میں موسم کی وجہ سے نہیں لگتی. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا. روزے میں بھوک اور پیاس کا زیادہ احساس گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے. آپ گناہ چھوڑ کر دیکھیں, پھر میرے اللہ کا کرم دیکھیں کہ روزہ ایسے گزرتا ہے نا کہ جس کی پھر کوئی بات ہی نہیں. تو روزہ رکھیں اور روزے کے حقوق ساتھ ساتھ ادا کریں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ گنہگار کو, سیاہکار بدکار کو, اسیاں شیار کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے صحیح طور پر روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ ہمیں اپنے محبوب کے روزوں کے صدقے صحیح روزے کی توفیق عطا کرے, نمازوں کی توفیق دے, اور اللہ رب العزت تراویح کا اہتمام کی بھی توفیق دے, اور اللہ اپنے بخشے ہوئے بندوں میں ہم سب کا شمار فرمائے. اور آپ سے بس اتنا کہتا ہوں, بیان تو ختم ہوا, گزارش کرتا ہوں افطار کے لیے جب بیٹھو تھوڑا پہلے بیٹھ جاؤ. یہ ماحول بند کر دو کہ لنگی بنیان پر اذان ہونے تک گھومتے رہتے ہو, ادھر ادھر سٹکارتے ہوئے, ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے, پارلیمنٹ میں یہ ہو رہا ہے اور وائٹ ہاؤس میں وہ ہو رہا ہے, اور یہ سب چھوڑو. پھر کچھ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے, وہ واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں. افطار کا وقت بہت قیمتی وقت ہے. اس وقت دعا مانگنے والے کی دعا رد نہیں ہوتی. اللہ کا وعدہ ہے, حضور کے ذریعے سے یہ ضمانت دی گئی ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو اس کی دعا, کیسا بھی گنہگار ہو, اس کی دعا رد نہیں ہوتی. تھوڑی دیر پہلے بیٹھ جاؤ, یہ تربوز کاٹ, وہ بھجیاں نکال, وہ ٹکیا بنا, یہ سب پہلے نپٹا لو عصر سے پہلے سب. یہ میرے دل کا درد ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. اذان ہونے تک, افطار کے وقت آنے تک یہ سب کا ضرورت ہے نا, تو اس کو پہلے کر لو سب. اور کم سے کم 20 منٹ کا ٹائم اپنے اللہ کے لیے نکالو. افطار کے ٹائم بند کر دو سارے موبائل سب بند, سب سے تعلق توڑ کر رب سے تعلق جوڑ لو. افطار کا وقت ہے, اللہ کہہ رہا ہے افطار کے ٹائم بندے سے مانگ, کیا مانگتا ہے تاکہ میں تجھے دوں. اب وہ اللہ کہہ رہے ہیں مانگ, اور یہ لگا ہے واٹس ایپ میں, یہ فون پہ لگا ہوا ہے, وہ باہر بیٹھ کے بات کر رہا ہے کہ دیکھیں مسجد کا لائٹ جلے تو میں گھر میں دوڑتے ہوئے جاؤ, چلو روزہ کھولو. یہ سب نہیں, ایسا نہیں. 10-15-20 منٹ پہلے بیٹھو,
اور بیٹھ کر اپنے انداز میں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر. سب کو کہتے پھرتے ہو نا میرے لیے دعا کرو میرے لیے دعا کرو. ارے اب دعا کا وقت آیا ہے, دعا کا موسم آیا ہے, اور پھر وہ بھی قبول ہی ہونا ہے انشاءاللہ, رد نہیں ہونا ہے. روزے دار کی دعا رد نہیں ہونا ہے, قبول ہی ہونا ہے. بیٹھو, گڑ گڑاؤ, رو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت بناؤ, مت شرماؤ بیوی بچوں سے, آنسو بہاؤ, اللہ سے مانگو, اپنے لیے مانگو, اور جب اپنے لیے مانگو جو مانگنا ہے مانگو, اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام عالم اسلام کے لیے مانگو. اس وقت امت مسلمہ بڑے خطرناک حالات سے گزر رہی ہے. شاید اس کا احساس ہماری قوم کو ابھی نہیں ہے, آنے والے چند سالوں میں اس کا احساس ہوگا کہ امت کے لیے کتنی مشکلات کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں, اور کیسے کیسے حالات اس امت پہ ڈالنے کے لیے لوگ پلان کر رہے ہیں. تو اس لیے امت مسلمہ کے لیے خاص دعا کرو کہ اللہ امت سے مصیبتوں کو ٹال دے, بلاؤں کو ٹال دے, اور سب پوری امت کی اللہ تعالیٰ مشکل کو آسان کرے. دعائیں صرف اپنے لیے مت مانگا کرو, اگر اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو پوری امت کے لیے دعا کیا. اپنے لیے پہلے مانگ لو, پھر بعد میں پوری امت کے لیے مانگو. اور جو دوستی میں کہتے ہو نا کہ میں تیرے لیے پین لایا تحفے میں نے تیرے لیے ڈریس لایا, یہ پین اور ڈریس کے تحفے سے زیادہ قیمتی تحفہ ایک دوست کے لیے ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا نام لے کر دعا کریں, اس کا نام لے کر دعا کریں. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم نے کسی مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کی تو یہ ایسے ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا. عرفات میں حاجی کی دعا کی جو اہمیت ہے وہی پیٹھ پیچھے دعا کی اہمیت ہے. جو آپ کسی ایمان والے تو دوست احباب سے صرف یعنی کہ موبائل کی دوستی نہیں ہو, صرف زبانی دوست, پیٹھ پیچھے بیٹھ کے ان کے نام لے لے کر ان کے لیے دعا کرو. اور ایک خاص بات, اپنے دوستوں کے لیے جو تم مانگو گے نا ان کے لیے اللہ بن مانگے وہی نعمت تمہیں عطا کرے گا. یہ خاص بات ہے. تو دوستی کا حق اس طرح بھی ادا کرو, لیکن افطار کے وقت تو خوب